الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا قادر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ تمام سننے والے سامعین کرام، میری ماؤں اور بہنوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک سب کے اوپر اپنی رحمت کی برسات فرمائے۔ ہر انسان کی زندگی میں دو موقع ضرور آتے ہیں۔ ایک ایسا موقع اور لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اور دوسرا موقع انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں یہ دو موقع، دو لمحات ضرور آتے ہیں۔ کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب انسان خوشی کے اندر شادمانی اور فرحت محسوس کرتا ہے، اس کا دل خوشی کی وجہ سے باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب وہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت کے اندر ہوتا ہے، اور غم کی وجہ سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور غمی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے کہ جب انسان کے اوپر خوشی کا موقع آئے، اللہ پاک اسے کوئی نعمت، انعام عطا فرمائے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ خوشی عطا فرمائی۔ یا اللہ، میں اس خوشی کے موقع پر آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میں تمہارے انعامات میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ خوشی کے موقع میں ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جب غم کا موقع ہو تو غم کے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ جب غم کا موقع ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، تو انسان کو ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، تو جب کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تکلیف اور پریشانی بھی میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر جو قیمتی اور مبارک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ تکلیف اور پریشانی کے بارے میں ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو اس وقت یہ وظیفہ کر لے تو اللہ پاک اس کی بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت کے اندر یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر اچانک بہت بڑی تکلیف آ جائے، بہت بڑی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، غم کے پہاڑ آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو آپ یہ وظیفہ کریں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 41 مرتبہ یا اللہ یا قادر پڑھنا ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. یا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. قادر اس کا معنی ہوتا ہے قدرت رکھنے والا. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. انہیں آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا لگا کر، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر. آپ نے یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی ضرور پڑھ لیں. یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ دعا مانگیں. جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد 41 مرتبہ اللہ کا نام لینے کے بعد گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگیں گے، کیونکہ میرے اللہ کو عاجزی اور انکساری بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ پاک اس اپنے نام کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی، جتنی بڑی پریشانی ہوگی، جتنی بڑی تکلیف ہوگی، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی اور تکلیف بالکل دور فرما دیں گے. تو یہ وظیفہ آپ نے لگاتار نہیں کرنا، لگاتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو وضو کر کے آپ یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی اور تکلیف کو ایک دن کے اندر ہی حل فرما دیں گے. ایک دن کے اندر ہی اللہ پاک آپ کی پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دیں گے. آپ نے کامل یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے. اور یہ مجرب وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا. جن دوستوں کو بھی بتایا انہوں نے یہ کیا، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کی بڑی سے بڑی پریشانی اور تکلیف کو ایک ہی دن کے اندر دور فرما دیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی مشکل وقت کے اندر، مصیبت تکلیف کے اندر اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.